بیرسٹر میں نے عمیر سلام کیا ان کو. جی ٹھیک ہے، بیرسٹر عمیر صاحب آپ بتائیے گا یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی میں؟ دیکھیں کوئی اس طرح کے کہیں کہ کوئی بڑے ڈفرینسز نہیں، ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، 6 گھنٹے پہ محیط تھی، اور اس میں اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب سارے موجود تھے. ڈفرینٹ ایشوز پہ ڈسکس کیے. خان صاحب کی رہائی ظاہری بات ہے مین کنسرن ہے، اس بھی بات ہوئی. دیکھیں ہمیں ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان اگر کوئی اندر ہیں، وہ خالی کو تحریک انصاف کی نااہلی یا کمی کی وجہ سے نہیں ہے. عمران خان پہ کیسز کی نوعیت تو دیکھیں، کس طرح کے کیسز بنائے گئے. آج تک کسی سیاسی شخصیت پہ 300 سے زائد کیسز بنے، ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. پھر عمران خان ہی کے لیے پوری آئینی ڈھانچہ بدلا گیا. 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد کیا تھا؟ کہ جوڈیشری کو سرنگو کرنا. نواز اس کے شریف پہ بعد ایک وقت پہ پلین ہائی جیکنگ کا کیس تھا، بالکل، اور اس میں سزا بھی ہوئی. سزا بھی ہوئی تھی نا، بالکل اور ہوئی، پھر بعد میں سارا کچھ ریورس ہو گیا. ریورس ہوا. بالکل پھر پاناما اور اقامہ میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہوا بھی، اور پھر بڑے ختم بڑے بھی ہو گیا. لیگز ہونے لگے. اگر رابطہ رہے اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی ملک دشمنی تو نہیں ہے، یہ تو سیاست ہے، آپ سیاست سے راستہ دیکھیں، کھول لیتے ہیں. ایک آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اسی چیز پہ بات کی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ہر جگہ، جیسا سی ایم جس پوزیشن پہ ہیں، علی امین تھے، اب دوسرے سی ایم آئے، ایپیکس میں بیٹھتے ہیں. ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ رینکنگ آفیسرز کو بھی اور ڈفرینٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ رہتی ہے. وہ انگیجمنٹ بے شک یوٹیلائز ہو سکتی ہے اس مقصد کے لیے. ساتھ ہی ساتھ جب پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس اور بھی ٹولز ہوتے ہیں جن پہ بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے. مگر اس سینیریو میں دیکھیں کہ بہت ایک ڈفرینٹ طرح کی صورتحال بنی. 26 نومبر کے بعد ایک بہت بڑا گیپ آیا ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں سب سے بڑا جو گیپ ہے، دیکھیں پولیٹیکل پریزنر کو آج تک آئسولیشن میں نہیں رکھا. آج 7.5 ماہ ہو گئے ہیں عمران خان کی اپنی کسی سیاسی رفقا سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. جب اس طرح کی سینیریو اس میں پارٹی آپریٹ کر رہی ہو تو ظاہری بات ہے ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے. اس میں پارٹی کے لیڈران پہ آوازیں اٹھتی ہیں. بیرسٹر گور کی جیسا بات کر رہے تھے، آج ان سے بھی میڈیا والوں نے یہی سوال کیا کہ ہر چیز کی تنقید کا پہلے نشانہ آپ کیوں بنتے ہیں. دیکھیں ایک کوئی آپ کی کوشش جماعت بھی، کی معذرت کے ساتھ لیڈرشپ جو ہے نا، مجھے سخت لفظ ہے، برا نہ مانیے گا، اسپائن لیس لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اسپائن لیس لیڈرشپ ہے. آپ لوگوں کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. دباؤ آتا ہے تو دباؤ برداشت کریں، لیکن راستہ نکالتے ہیں. نواز شریف کا راستہ نکالنے کے لیے شہباز شریف، اسحاق ڈار، چودھری نثار راستہ نکالتے تھے نا، جا کے ملتے تھے، وہ راستہ نکالتے تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر دیکھیں اس راستہ نکالنے کے لیے ابھی کیفیت کیا ہے. دیکھیں ان کی ملاقاتیں تو برقرار تھیں، ہماری ملاقاتوں کی گیپ کی وجہ سے صورت حال کیا بن گئی کہ ہر کوئی کھلی اس ہوئی تھی، وقت پھر بھی کون سا کمال کر لیا تھا آپ نے؟ نہیں. دیکھیں اسی میں 8 فروری کا الیکشن کلین سویپ کیا نا، کوئی سوچ سکتا تھا اتنی بڑی ایک چینج کی بنیاد رکھی، وہ جیل میں بیٹھے بیٹھے ہی رکھی نا. اس سے پہلے 3 سزائیں ہوئی تھی، سارے معاملات ہوئے، لوگوں کو شعوری طور پہ اور اپنے ساتھ جوڑے رکھا. تو اس میں عمران خان اور پولیٹیکل پارٹی کا بھی تو رول رہا. پارٹی کا کوئی رول نہیں تھا. الیکشن میں بھی 8 فروری خان کے نام کا ووٹ ملا تھا، پارٹی کی کارکردگی سے ووٹ نہیں تھا ملا. نہیں، پارٹی نے دیکھیں اس ڈیفیکلٹ حالات میں سروائیو کیا. دیکھیں ہم اب ان کی قربانیاں تو نہیں ضائع کر سکتے. دیکھیں جنہیں 40 سال سزائے ہوئے، عمر ایوب سے لے کے فہرست ایک لمبی فہرست ہے. دیکھیں انہوں نے سزائیں فیس کی، اسی سسٹم کو اپوز کرنے کی سزا لی ہے نا، ورنہ ان کی اور کیا دشمنی تھی. انہیں پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی سزا ملی نا. اگر زرتاج گل آج ڈسکوالیفائڈ ہیں، 40 سال کی سزا ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے دوسرے جو ایم این ایز، ایم پی ایس ڈسکوالیفائی ہوئے، جیلوں میں گئے. آج حامد رضا صاحب جیل میں ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کس وجہ؟ حالانکہ ان کی تو جماعت بھی ایک علیحدہ تھی. کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ عمران خان کے ساتھ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. خرم دستگیر صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا، کیونکہ آپ کی جماعت اس مرحلے سے کوئی 2-3 دفعہ گزری ہے. بڑے سخت قسم کے مراحل بھی آئے، نواز شریف کو جیل بھی ہوئی، ملک بدری بھی ہوئی. بلکہ سخت ترین وہ مرحلہ تھا جب نواز شریف کو یہاں سے وہ سعودی عرب سے واپس آ گئے تھے، تو مشرف نے سعودی عرب کو شکایت کی کہ یہ 10 سال کے ایگریمنٹ کر کے گئے ہوئے ہیں، پاکستان واپس کیسے آ گئے ہیں. تو پرنس مکرن وہاں سے آئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ جہاز کی سیٹ کے ساتھ ان کو وہ ہینڈ کف کر کے تو پھر لے کے واپس جایا گیا تھا، اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا. تو آپ لوگوں نے بھی راستہ نکالا. کیا فرق ہے اس نواز شریف والے معاملے میں اور اب عمران خان والے معاملے میں؟ فرق یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی تشدد کا ہتھیار استعمال نہیں کیا جس طرح پی ٹی آئی نے 9 مئی 2023 کو 26 نومبر 2024 کو کیا. یہ 2 واضح فرق ہیں کہ ہم نے جو ہے کبھی ہم براہ راست ریاستی اداروں، ریاستی عمارتوں کو آگ نہیں لگائی. ہم نے کبھی شہیدوں کے جو مجسمے تھے ان کی بے حرمتی نہیں کی، ان کو جوتے نہیں مارے.
تو یہی فرق تھا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے چونکہ سیاست کرنی ہے، اس میں مشکل مرحلے بھی آتے ہیں، لیکن تشدد سے مسلم لیگ نون دور رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہاں بھی ابھی پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ اس سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے کہ 5 کروڑ پاکستانی مرد و خواتین وہاں رہتے ہیں، ان کی خدمت کے اوپر فوکس کرے نا، ان کو بہتر حکومت دینے کا، بہتر تعلیم، بہتر صحت، بہتر امن و امان، اور جہاں اس ایشوز کے اوپر آئیں گے کہ جی ہمیں یہاں مدد کی ضرورت ہے تو وفاق مدد کرے گا۔ دہشت گردی سے لڑنا جو ہے اس وقت اتنا بڑا ایشو ہے ہمارے سامنے، اس میں ایک واضح راستہ ہے کہ دونوں وہ صوبائی حکومتیں اور حکومت کی تمام طرف تو آتے جماعتیں ہیں، آپس میں۔ لیکن خرم صاحب جو سٹارمنگ آف دی سپریم کورٹ تھی وہ پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی تھی، اور بڑا کھلا کھلا چیلنج تھا وہ آپ کی جماعت کی طرف سے، پنجاب ہاؤس سے شہباز صاحب ابھی پرائم منسٹر جی ہیں، تو جی، وہ سٹارمنگ آف دا ہمارے پاس سپریم تو کورٹ جو ہوئی، اطلاعات یہی تھی کہ لیکن وہ گروپ کو لیڈ کرتے ہوئے یہی آئے تھے۔ آپ نے یاد کرا دیا، آپ ناظرین کو یہ بھی یاد کرائیں کہ سٹارمنگ آف دا سپریم کورٹ کے وقت جو بچے پیدا ہوئے تھے آج ان کی عمر کیا ہے؟ وہ 30 سال کے ہو گئے۔ تو وہ ایک، اور اس میں ٹھیک ہے سٹارمنگ ہوئی، پہلی بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑا، اس میں سزائیں بھی ہوئیں، ایک گملہ نہیں کیا ٹوٹا، ہوئی شہباز صاحب کو، کیا سزا ہوئی کسی تھی؟ کو آگ نہیں لگی، کسی کو ارے آگ بھائی، نہیں لگی سپریم کورٹ کی کسی چیز۔ سٹارمنگ ہو جائے آپ کہتے ہیں گملہ نہیں ٹوٹا؟ آپ کی سب سے بڑی نہیں عدالت تھی، اس کے اندر آپ نے دھاوا نہیں، بول دیا آپ تو آپ کہتے دیکھیے، ہیں جو گملہ نہیں ٹوٹا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں جو بھی آپ اس کے اوپر اپنی توجہ دینا چاہیں ضرور دیں، لیکن ایشو یہی ہے کہ جب آگ لگے گی، جب جو ہے شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی ہوگی، جب جنا ہاؤس کے اندر گھس کے آپ تباہ کریں گے اس عمارت کو، ریڈیو پاکستان پشاور بھول خیر وہ گیا، غلط کام اور تھا، بلکہ شاید نو ان مئی کے غلط کام دامن کے تھا، اوپر 9 جو مئی صحیح کام نہیں تھا، ایک میں اور تو اس کی دھبا کوئی جو ہے، جسٹیفیکیشن نہیں دینے پہ سنیے، تیار ہی نہیں ہے۔ ایک اور دھبا یہ بھی ہے کہ ملک صاحب انہوں نے پشاور میں 150 جانور جلا دیے تھے، بے زبان جانوروں کو جلا سر دیا تھا، 9 صرف مئی اپنے یوم سیاسی۔ سیاہ ہے، میں اس کو یوم سیاہ ہی کہتا ہوں، اور تو وہ پی ٹی آئی کی عقل پتہ یہی نہیں اس میجر دن کہاں فرق ہے گئی کہ ہوئی تھی، دیکھیے، کوئی سیاسی جب جماعت یہ مسلم، کام نہیں کر جو سکتی۔ آپ مجھ سے بات سوال پوچھ رہے ہیں ملک صاحب، فرق یہی ہے کہ جب پارٹی کے اوپر دباؤ آیا تو مسلم لیگ نون نے اس اوورٹ تشدد کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تشدد کے ذریعے، آگ کے ذریعے، بے حرمتی کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ نہیں ہوئی۔ فضل اللہ صاحب، بجٹ سر کے اوپر ہے، 2 دن بعد تو فیڈرل گورنمنٹ کا آ جائے گا، اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں میں یہ معاملہ سامنے آئے گا، آپ کہتے ہیں بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے، 35-40 لوگ آپ میں کے یہ ساتھ نہیں ہیں۔ کہتا ہوں بجٹ سے پہلے ہم بیٹھیں گے اور انشاءاللہ کوئی مستحکم حکمت عملی میں دیں گے، لیکن یہ جو ہمارے بھائی نے بات کی نا کہ انہوں نے اس طرح کیے اس طرح کیے، جی یہ جج صاحب کے ڈیسک کے اوپر چڑھ گئے تھے، مجھے یاد ہے، میں نے خود آنکھ کو دیکھے حال بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور دوسری بات یہ کہ نریندر مودی کو بغیر ویزے کے کون لے کے آیا تھا؟ 70 ان کی فیکٹریوں سے تو انڈیا کے ایجنٹ ہوئے پاک عربی کے، دیکھیے وہاں ملک پہ صاحب جو پلیز، آپ انڈیا میں میری جا کے انہوں نے کہا کہ گزارش ہے شورا کہ اگر گوپا کوئی ہے، ایسی بات یہ کرتا کیا ہے جو غلط ہے تو وہ آپ کیا کو اس کو چیلنج کرنا ہے، میرا کام نہیں ہے یہ۔ نواز شریف اینڈ کمپنی نے تو اتنی کہ غداری کی ہے کس حکومت کی کے ساتھ فیکٹری سے کہ میں جناب کہتا فضل ہوں صاحب، کس کی کہ کوئی فیکٹری سے کر نہیں انڈین سکتا بندے ہے۔ نکلے؟ آپ بتائیے مجھے کہ بالکل ہی آپ غلط بات کر رہے ہیں اور ناظرین کو میں بتا دوں، گمراہ کر رہے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے نواز شریف اور آپ شہباز ضرور شریف ان کی کرٹیسائز فیکٹریوں کریں، سے بندے نہیں، نکلے لیکن میں ہیں۔ یہ بھی کہوں گا کہ اگر فضل کوئی اللہ صاحب، جج کے ڈیسک پر یہ چڑھا غلط تھا الزام تو ہے وہ فضل اللہ کم صاحب۔ جرم ہے بجائے بالکل یہ غلط کہ نہیں ہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور کو جلا ہی دیں اور اس کا گیٹ نریندر بیچ مودی دیں۔ کو ویزا کس نے دیا تھا؟ بغیر ویزے کے وہ آیا تھا۔ فضل اللہ صاحب، جی جو جی جی، یہ آپ انڈین ایجنٹ کہتے رہے، پکڑے جانے یہ والا ہم الزام ہے نا پرانی، فیکٹریوں سے، یہ غلط الزام ہے۔ میری گزارش، بات فیکٹری کریں، والا یہ جو الزام بالکل ہی یہ جو غلط ہے، ادھر جو آپ کو پاکستان کوئی میں ایک بہت شخص تک ساری قطرہ جو ثابت نہیں شوگر کر ملز سکا۔ تھیں، پاکستان میں بہت ساری جو شوگر ملز تھیں، انہوں نے بگاس سے بجلی پیدا کرنے کا جو نظام تھا وہ انڈیا سے خریدا تھا، بہت ساری شوگر ملز نے، اور ممکنہ طور پر اس میں ایک مل حمزہ کی بھی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ملز کے اندر را کے ایجنٹ آ گئے تھے۔ وہ پریکٹیکلی یہی سچویشن تھی جب یہ خبریں نریندر چلنی مودی شروع بغیر ہوئیں۔ ویزے کے نہیں آیا تھا کیا؟ وہ آپ کو یہ بتا دیں گے خرم نہ، صاحب، نریندر مودی بغیر ویزے کے نہیں آیا تھا کیا؟ خرم صاحب آپ ہی نے بتانا ہے جی۔ جی نریندر مودی نریندر بغیر ویزے کے مودی، نہیں آتا ادھر پاکستان میں، تو بغیر ویزے میں کے نہیں آیا آپ تھا؟ یہ بتائیے کہ 12 دسمبر ادھر کی 2015 بھی کو، جن نواز کی نہیں، آگ میری مری گیا گزارش تھا، ہے، مری گیا میری تھا۔ گزارش اس سن دن لیں، دال مری گیا، 12 آپ نے دسمبر صحیح یاد کرا ہے۔ 2015 کو ہم بھی جو نئی ہے نا، دلی وہ میں بھی ہمارے مودی کے بھائی اور پاس ہم جا کر کون ملا تھا درخواست کر کے؟ میں ملا تھا، عمران خان ملے تھے،
12 दिसंबर 2015 को। तो अगर आपके पास तौजीहात है, मेरे पास भी तौजीहात है। मेरी गुजारिश है, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मुस्तकबिल की तरफ देखें और अदम तशद्दुद का रास्ता अपना कर अपने लिए भी और इस मुल्क के लिए रास्ता नया खोलें। बगैर वीजे का आपका लीडर जाके नरेंद्र मोदी को खुद दरखास्त करके नहीं मिला। बताइए ना, आप मुझे बताइए, आपका लीडर खुद दरखास्त करके मिला। पहले क्या आपके अरकान सुहेल अफरीदी को हमायत देंगे या उससे पहले आप सुहेल अफरीदी से गारंटीज हमारे आज भी जितने भी हमारे लीडरशिप है उनसे हमने 2 बंदों की ड्यूटी लगाई है और उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो उनसे मिल के बात करेंगे और एक ठोस दाम देंगे। और पूरी पाकिस्तानी कौम अगर कोई गिलगित से इलेक्शन चुरा ले, कोई पाकिस्तान से इलेक्शन चुराए, कोई कश्मीर में जो है कश्मीर में दहशतगर्दी करे, इंशाल्लाह हम बैठ के और मुस्तहकम हल निकालेंगे इमरान खान की रिहाई की। और बाकायदा तौर पर मैं कुल की बात करता हूँ कि पूरा एक हलफ लेंगे जिससे हम और ये लोग सब जितने भी एक असूल है, एक किरदार है कि वहां पर बैठ के हलफ लेते हैं सेनेट में। इस तरह हम सब पूरे पाकिस्तान के जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, जितने भी ओहदेदारान है, वो हलफ लेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक एजेंडा पर आएंगे। और जब ये हमारे साथ बैठ के हलफ लेंगे, जल्दी से बैरिस्टर उमैर साहब से भी जवाब ले लें, टाइम ब्रेक का करीब आता जा रहा है। उमैर साहब, जमात को हल्फ लेने की जरूरत है, आप लोग तो मुंतखब इसी काम के लिए हुए। देखिए, लॉयल्टी कोई कितनी दफ़ा प्रूव करेगा। देखिए, फिर वही एग्जांपल आ जाती है, लोगों ने बड़ा कुछ इस पार्टी के लिए सहा है। और देखें, इतनी लुक्रेटिव ऑफर्स के बावजूद 26वीं तरमीम किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। अरबों की ऑफर्स इन्हीं लोगों ने टकराई है ना। आज जुनैद खान से रब्ता कर लें, क्या उनको नहीं ऑफर हुई हुई थी? बड़े बड़े लोग आपके टीवी पे आके ऑन कर चुके हैं और लोगों के नाम लिए हैं जो गवर्नमेंट साइड से आके जिन्होंने अप्रोच किया। उसके बाद से गायब हो गए ना, जिनका मतलब ये था कि 5 हमारे टूटे भी उस दौर में। देखें, मगर देखें, पीटीआई ने कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढा। देखें, अगर शॉर्टकट ढूंढना होता तो नवाज शरीफ की तरह इमरान खान 10 साल के बजाय 5 साल मुआहदा साइन कर लेता, मुल्क से राह फरार का रास्ता इख्तियार कर लेता। वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक बड़ी जद्दोजहद है। बड़ी जद्दोजहद में मुश्किलात होती हैं और ठीक है, हम एक दूसरे से गिला भी करते हैं, सारे मामलात करते हैं, मगर मैं किसी भी अपने रुकन की जो है ना लॉयल्टी पे नहीं डाउट करूंगा कि जो इतने मुश्किलात के बावजूद आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है और उनकी कॉल पे लब्बैक कहता है। इतने लोग नाराज क्यों हो गए? सुहेल अफरीदी को बहुत जल्दी लोगों ने नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है, क्या वजह हुई इसकी? देखिए, इसमें थोड़ा सा फैक्टर देखें केपी का भी है। केपी का इस सेंस में मैं कहूँगा कि देखें, तीसरी दफ़ा की हुकूमत है। जब तीसरी दफ़ा की हुकूमत हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होती हैं। लोगों ने और ज़्यादा एक एक्टिव किस्म का रिस्पॉन्स बन गया। नहीं, देखिए, मरियम के खिलाफ देखिए जो जमात इकट्ठी की गई हो ना, उसके और तरह के मामला तो मसाइल ज़्यादा होते हैं। नहीं, वहाँ मसाइल नहीं, वहाँ पार्क किए गए हैं। जब बंदे पार्क किए जाएं तो वो पार्क पोजीशन में ही रहेंगे। के ज़्यादा रोले होते हैं। नहीं, देखें, उस तरह के नहीं होते। यहाँ देखें, एक लेजिटिमेट मैंडेट वाले एक दूसरे के कंपेटिटर भी हैं। देखें, एक आम खैबर के ज़िले का बंदा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन सकता है,